انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ، دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا۔ اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک انٹرویو سے استفادہ حاصل کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک کی علامات کیا ہیں، دونوں صورتوں میں مریض کو کیا کرنا چاہیے اور قریبی لوگوں کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ انجائنا کا دل کی شریانوں میں تنگی اور اس سے دل کو خون کی سپلائی کم ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ ایسے میں دل میں دباؤ اور درد محسوس ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک میں دل کی شریانیں بند ہو جانے کی وجہ سے دل کو خون کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کا متعلقہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ انجائنا سینے میں شدید درد کی صورت ظاہر ہوتا ہے۔ اگر سینے کے درمیان، باہیں یا گردن میں درد، یا کمر کے اوپر والے حصے اور کندھوں کے درمیان، دائیں بائیں یا دونوں طرف بازوؤں میں یہ درد محسوس کیا جا رہا ہو تو سمجھیں کہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ فوراً زبان کے نیچے اینجیسڈ گولی رکھ لیں، یا گھر میں ایسپرین کی گولی رکھی ہو تو چبا کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پھر کسی بھی نزدیکی ہسپتال چلے جائیں۔ ڈسپرین 15 منٹ میں اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہ نالی جو خون جمنے کی وجہ سے 100% بند ہو، خون جمنے کی وجہ سے اسے پگھلا کر خون کے بہاؤ کو ٹھیک کر دیتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کی شدت میں کمی آ سکتی ہے، یا ہارٹ اٹیک رک بھی سکتا ہے۔ ایک اور ہارٹ اٹیک کی قسم یہی ہے جس میں سینے میں درد نہیں ہوتا، بلکہ پیٹ میں معدے والی جگہ پر درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ متلی یا قے ہوتی ہے، گھبراہٹ اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ مریض یا بعض ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ معدے کی تکلیف ہے، وہ دراصل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے، جو مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ دل کے مریض یا سرجری جیسے علاج کے بعد روح صحت ہونے والے افراد اپنے آپ کو عام افراد سے الگ تھلگ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ مناسب پرہیز، مناسب ادویہ، دل کے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل سے مریض تقریباً ایک فعال شہری کے طور پر برابر کام کر سکتا ہے اور نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ ان افراد سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں جنہیں اس بیماری کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ آتش فشاں کے منہ پر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا کہ بچوں کے دل میں سوراخ ہونے کے عوامل اور علامات کیا ہیں، اور اس مرض کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بعض بچے پیدائشی طور پر دل میں سوراخ رکھتے ہیں۔ اگر اس موقع پر بچوں کا ماہر معالج مناسب معائنہ کرے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ اس صورت میں جب بچے کی نشو و نما کی جائے، اس کا وزن نہ بڑھ رہا ہو، رونے اور دودھ پینے پہ نیلا پڑنا شروع ہو جائے، تو فوراً بچوں کے ڈاکٹر یا بچوں کے دل کے ماہر پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اس حالت میں ضروری معائنہ کروانا چاہیے۔ اس کا نام ایکو کارڈیوگرافی، دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے، جو دل کی پیدائشی بیماری کا تفصیلی معائنہ کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں ماؤں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے پہلے بچوں میں پیدائشی دل کی بیماری ہے تو 50% امکان ہے کہ دوسرے بچوں میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسے والدین کو پیدائش کے فوراً بعد بچوں کے دل کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تاکہ وہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ بچے کو دل کی بیماری تو نہیں۔ ایسی صورت میں علاج کے امکانات 50%
ہوتے ہیں۔ اصولاً تو تمام ہی والدین کو چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد اپنے بچے کو دل کے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ دل کے سوراخ کے متعلق علاج ہیں۔ ایک تو فوری طور پر سرجری ہو سکتی ہے، اس طرح اینجیوپلاسٹی سے بعض بغیر آپریشن کے علاج ہو سکتا ہے۔ بچے کے آپریشن کے لیے عمر کا تعین ڈاکٹر کرتے ہیں، لہذا والدین کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔ دل میں سوراخ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ کیا بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ جب کسی کی بچے کے جسم میں پیدائشی طور پر کولیسٹرول زیادہ بنتا ہے، یا پیدائشی طور پر دل کی نالیاں تنگ ہوں، یا پیدائشی نقائص ہوں، تو ایسی صورت میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایسے کیس عموماً موروثی یعنی کہ جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ دوران سفر ہارٹ اٹیک سے کس طرح بخوبی نمٹا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سلسلے میں ایمرجنسی کٹ بنائی ہے۔ ہر شخص جیب میں دوران سفر ایمرجنسی کٹ ہونی چاہیے۔ اس میں عام ڈسپرین کی 4 گولیاں، اینجیسٹ کی 4 گولیاں اور ایک ڈپازٹ نائٹروڈرم پیچ، یہ ادویہ جیب یا پرس میں ہر وقت رکھنی چاہیے۔ اگر سفر میں یا ایسی جگہ پر جب آپ کو کہ ارد گرد لوگوں میں کسی کو دل کی تکلیف ہو تو ڈیسپرین کی گولی فوراً چبا کر پانی کے ساتھ یا بغیر پانی کے کھا لینی چاہیے، اور پیچ سینے کے بائیں طرف جہاں پر بال نہ ہو لگا لیں، تو اس طرح ایمرجنسی ٹریٹمنٹ فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ زبان کے نیچے اینجیسٹ کی گولی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اس کٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 15 سے 20 روپے ہے۔ اس کے فوراً بعد اسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ جب مریض اسپتال پہنچ جائے تو اس وقت تک دوائیں اپنا اثر دکھا چکی ہوتی ہیں، اور خون کا کلاٹ ڈسپرین کی وجہ سے تحلیل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض ہارٹ اٹیک یا تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگی سے بچ سکتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ ہارٹ اٹیک میں موت سے بچ جانے کی صورت میں دل کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہ دل کے پٹھے یعنی کہ مسل تباہ ہو سکتے ہیں، دل کے اندر خون جم سکتا ہے، لہذا ہارٹ اٹیک کے بعد فوری تشخیص یعنی ڈائگنوسس، جلدی علاج شروع کرنا چاہیے۔ اس طرح دل کے پٹھوں مسلز کو خراب ہونے یا مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ساری کوشش دل کے پٹھوں یعنی کہ مسلز کو مرنے سے روکنے پر کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ فوری طور پر ہاسپٹل جایا جائے اور وہاں پر مستقل طور پر یعنی کہ علاج اور صحیح ڈائگنوسس کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر اسپتال پہنچ کر علاج شروع کروایا جائے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کے بعد جب دل کمزور ہوتا ہے یا پٹھے مسلس مردہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایمرجنسی لائف متوقع زندگی ایکسپیکٹنسی آف لائف متوقع زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مستقبل میں ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، دل کا سائز بڑھ سکتا ہے اور اس دمہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جسمانی معذوری ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دفعہ دل کا مرض لاحق ہو جائے تو یہ بیماری پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ادویہ ساری زندگی جاری رکھنی ہوتی ہیں، پرہیز ساری عمر کے لیے ہوتا ہے۔ ادویہ کی مقدار اور وقت کا تعین ڈاکٹر کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اس لیے دل کے مریض کو مشورہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے
مناسب وقفے پر چیک کرواتے رہا کریں۔ اگر کسی مجبوری سے ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے تو پرہیز اور ادویہ میڈیسن کبھی نہ چھوڑیں۔ اس طرح جن لوگوں کو بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی تکلیف ہے ان میں ہارٹ اٹیک کے امکانات دوسروں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر یہ مریض اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول رکھیں تو ہارٹ اٹیک سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی ادویہ میڈیسن اور پرہیز ساری عمر کے لیے ہے، اس لیے کوتاہی کی تو مریض کو ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری، فالج، گردوں کی بیماری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ادویہ یعنی کہ میڈیسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول ہو گئی ہے، تو انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی ادویہ میڈیسن اور پرہیز ساری عمر کے لیے ہیں۔ جو ہی مریض ادویہ یعنی کہ میڈیسن اور پرہیز چھوڑ دیتا ہے تو یہ دونوں بیماریاں بے قابو ہو سکتی ہیں، جس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی پمپنگ کمزور ہو جاتی ہے اور خون پوری طرح جسم میں پہنچ نہیں پاتا۔ پھر یہ خون یا پانی پھیپھڑوں میں سوجن کر سکتا ہے، جسے دل کا فیل ہونا کہہ سکتے ہیں، مگر حالت خطرے سے باہر ہونے پر ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویہ میڈیسن جاری رکھتے ہوئے انسان اس حد تک صحت مند ہو سکتا ہے کہ روزانہ کے کام کاج معمول کے مطابق جاری رکھ سکیں۔ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق بیماری کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایسے کام کرنے چاہیے جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو۔ پھر خاص طور پر بسیار خوری، نمک سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مضمون سے مزید معلومات ہم اس کے اگلے حصے میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کریں گے۔